کہ سر آج سے اصول بنا لیں, کہیں سے بھی کوئی اچھی چیز ملی اپنا لینی ہے سر. آپ دیکھیں کہ اگر مثلا میں نے کئی لوگوں سے سیکھا, وہ رستہ دے دیتے ہیں, کہتے ہیں آپ آگے گزریں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ میں نے سیکھا ہے کہ ڈریسنگ کیسے کرنی ہے, میں نے سیکھا ہے کہ پرس کیسے رکھنا ہے, میں نے سیکھا ہے کتنے کو پیسے جیب میں رکھنے چاہیے, میں نے سیکھا ہے مدد کیسے کرنی ہے, میں نے سیکھا ہے کسی کو. میں کل ہائی کورٹ میں کلاس پڑھا رہا تھا, میرے پارٹیسپینٹس میں سے بائی رول میں صرف فیسیلیٹیٹر ہوں, ایڈمن میں نہیں. یعنی انتظامیہ جس طرح یہ یہاں سے آ رہے ہیں وہاں سے آ رہی ہے, میرا کام نہیں ہے. مثال لیجیے, یہ مینجمنٹ کا کام ہے کہ وہاں کس کو کھڑا کرنا ہے, کیا, وہاں بھی انتظامیہ میں نہیں ہوں, میرا کام ہے لیکچر دینا. تو نماز کا وقفہ تھا عصر کا 10 منٹ کا, تو ایک صاحب گھنٹے بعد واپس آئے, تو میں کنیکٹ نہیں انہیں کر پایا. وہ کلاس میں تو آ کے بیٹھ گئے, لیکن آفیشیلی ٹائم مینجمنٹ پڑھا رہا تھا. 1 گھنٹے بعد جب کوئی ٹائم مینجمنٹ اس کی ٹول سیکھ رہا ہوتا ہے, وہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کہاں پر اچانک فلم درمیان سے شروع کر دیں. یہاں تو بڑی اچھی فلم ہے, سمجھ آئے گی, اور اگر فلم اچھی نہیں ہے تو سمجھ نہیں, لیکچر بھی سمجھ نہیں آئے گا. تو میں نے بڑی کوشش کی, اور 15 منٹ بعد جا کے میں نے ان کو نصیحت کی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں نے آتے نہیں کہا آگے ہو, لیٹ ہو, شرم کرو, نہیں. میں نے 15 منٹ لیکچر کنٹینیو رکھا, اور 15 منٹ کے بعد ایک بات کہتے کہتے یہ کہا کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ ہیں تو انہیں ٹائم پہ آنا چاہیے. سر یہ میں نے سیکھا ہے کہ کبھی بھی پارٹی بن کے نصیحت نہ کریں, ہمیشہ ڈیلے کر کے, تھوڑا ٹائم دے کے. میں اکثر اپنے بچوں کو نصیحت 6-7 گھنٹے بعد کر رہا ہوتا ہوں. ریئلٹی مجھے پتا نصیحت کب کرنی ہے, یہ میں نے سیکھا سر. میں نے سیکھا چلنا کیسے سر, میں نے سیکھا کھانا کیسے ہے, میں نے چھوٹے چھوٹے مینرز میں سیکھا ہے رسپیکٹ کیسے دینی ہے, میں نے رخصت کرنا دیکھا سر, سیکھا ہے. میں نے دیکھا چھوٹے سے چھوٹے بندے کو بھی سر عزت دینی چاہیے, رسپیکٹ دینی چاہیے, خبر نہیں ہے. میں نے دیکھا سر اگر ٹائم ہے میں نہ نہیں کرتا سر, اگر میرے کو وقت ہو. تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اچانک کال آ گئی, اس نے کہا جی میں بلوچستان سے ملنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹائم ہے آپ آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹائم نہیں ہے میں معذرت کر لیتا ہوں. کئی لوگ ایسے ہیں وہ گلا کرتے ہیں جی آپ ٹائم نہیں, میں کہا جی میں معذرت کر لوں, میں معافی مانگ لیتا ہوں. مجھے کوئی شریعت کرٹیسائز کرے, مجھے پتا ہے میں اگر جواب دوں گا تو بحث بن جائے گی. میں فوری طور پہ کہتا ہوں, ایک بڑا رٹا رٹایا جملہ ہے میرے پاس کہ میں انسان ہوں, غلطیوں کا پتلا ہوں, غموں کا مارا ہوں, مجھے معاف کر دیں. اسی وقت اگلے کو رحم آ جاتا ہے. مجھے پتا ہے جو وقت میں نے بحث کر کے ضائع کرنا ہے, یا یہ ات کا ات جو ان سے سمجھ تو سکتا کوئی نہیں ہے, میں اپنا وقت کیسے بچاؤں. وقت ایک ہی طریقے سے بچایا جا سکتا ہے, معافی مانگیں, معافی مانگ کے نکلیں سر. دوسرے سے میں نے سیکھا ہے کہ سب کو نہیں سکھایا جا سکتا, یہ میں نے بڑی مشکل سے سیکھا سر. مجھے پہلے بڑا غصہ آتا تھا پوری کلاس میں نا 2 بندوں پہ, میں ان کو غور سے دیکھتا تھا, مجھے لگتا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی, مجھے ان پہ غصہ آنے لگ پڑتا تھا. اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ سب کو سمجھ آنی بھی نہیں چاہیے. اور دوسرا مجھے سمجھ آئی کہ میں ایسے مفت کا ٹھیکیدار بنا ہوں, مطلب میری کون سی ڈیوٹی ہے کہ مجھے جب میں پیدا ہوا تو دائی نے کان میں کہا کہ تو نے بڑے ہو کے سمجھانا ہے. مجھے نہیں کہا تھا سر اس نے, بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. تو جب کا مجھے پتا لگا کہ ایسی کوئی ڈیوٹی میری نہیں ہے تو میں بات کر سکتا ہوں. آگے میرے رب کا کام ہے کس کے دل میں جانی ہے اور کس کے آج نہیں کل چلی جانی ہے. ٹھیک ہے جی, کچھ چیزیں وقت پہ جاتی ہیں. تو اس لیے سر یہ ساری چیزیں میں نے لرن کی ہیں اس دنیا سے. یہ میرے باپ میں بھی نہیں تھی, میرے دادے میں بھی نہیں تھی. یہ میں نے اس دنیا اور زمانے کے مطابق علم کو دیکھا ہے, چیزوں کو دیکھا ہے, پرکھا ہے, اصول دیکھے ہیں, ٹیم کیسے بناتے ہیں, سیکھا ہے, لے کے کیسے چلتے ہیں, غور و خوض کیا. ہمارے ایسے بے شمار ٹرینرز دوست ہیں جن کو میں نے دیکھا اکیلے ہوئے, ٹیم بلڈنگ پڑھاتے تھے, لیڈرشپ پڑھاتے تھے, مینجمنٹ پڑھاتے تھے, ریلیشن شپ پڑھاتے تھے. اپنے ریلیشن خراب تھے, اپنی ٹیم بنتی نہیں تھی اور خود لیڈر نہیں تھے. میں نے ان سے سیکھا. اور ایک جملہ کہہ کے اختتام چاہوں گا اس سوال کا کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں میں نے دنیا کے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی ہے, میں نے دنیا کے بد اخلاق لوگوں سے اخلاق سیکھا ہے, میں نے جاہلوں سے عقل سیکھی ہے, میں نے بے علم سے علم سیکھا ہے. حضور اگر آپ زندگی میں تہیا کر لیتے ہیں آپ نے سیکھنا ہے تو بے شمار دنیا والوں کی غلطیاں آپ کو سکھانا شروع کر دیتی ہیں. آپ حیران ہوتے ہیں کہ دنیا میں کئی جو ان سے اوپر دیکھ کے نا چل آگے رہے ہوتے ہیں اور اچانک ان کی ٹکر ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اوپر دیکھ کے آگے چل رہا ہوتا ہے اس کی ٹکر ہو سکتی ہے. غلطی اس کی تھی, سیکھ آپ نے لیا. آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے وہ سب پہ اعتبار کر لیتے ہیں, تو آپ ان کے اعتبار کرنے سے جو ان کے ساتھ فراڈ ہوا آپ سیکھیں گے ہر ایک کے اعتبار نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے لوگ اپنے بچوں کے حوالے سے لاپرواہ ہوتے ہیں. مثلا ایک 17 سال کے اسکول اور اکیڈمی پڑھانے اور ایز اے استاد کام کرنے, میں نے یقین کریں سب سے زیادہ خطرے میں اس بچے کو دیکھا جس کی ماں پردے ڈالتی ہے. بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ایسی والدہ, یہ زیادہ تر والدہ کرتی ہے, والد یہ کام نہیں کرتا, جو بچے کی غلطی کو چھپاتی ہے اور پروٹیکٹ کر کے کہتی نہیں 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 میرا بچہ ایسے نہیں کر سکتا, یا والد تک بھی نہیں پہنچنے دیتی. اور کرتی وہ کیا ہے, وہ بچوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے.
باپ تک نہ جائے, زمانے تک نہ جائے. حضور یاد رکھیے گا, کبھی کبھی کی بستی بھی دوائی بن جاتی ہے, اور کبھی کبھی ہونی بھی چاہیے بچوں کی. کبھی کبھی کی کھچائی جو انسی ہے وہ بھی دوائی بن جاتی ہے. خدا کے لیے تتی وا کی امپورٹنس جانیں, خدا کے لیے شکل دوپہر کی امپورٹنس جانیں, خدا کے لیے سیکے کی امپورٹنس جانیں. یہ بچوں کو نہیں لگیں گی, اگر تکلیفیں نہیں ہوں گی تو بچے کبھی گرو نہیں کریں گے. آپ میں سے جس کو خود تھوڑی سی اپنی زندگی گزارنی پڑی ہے نا, ذمہ داریوں کے ساتھ, کما کے ارن کر کے, وہ دوسروں سے زیادہ میچور ہے. اسی آڈیٹوریم میں پڑھاتا رہا ہوں وہ اس کے فزیوتھراپسٹ بچوں کو. میں ان سے سوال کیا کرتا تھا, کوئی بیٹھا ہوا بچہ جی, وزٹ یو کا بچہ بیٹھا ہو, فزیوتھراپی والا, چلے گئے, میں ایک دو بیٹھے ہوئے تھے, تو میں سوال کیا کرتا, آپ میں سے کوئی ٹیوشن سے پڑھاتا ہے؟ 2 بچے ہاتھ کھڑا کرتے تھے. میں انہیں کہتا تھا, یقین کرو جو بچہ خود ارن کر کے اپنی فیسیں دے رہا ہے نا, وہ دوسرے بچوں سے زیادہ کامیاب ہوگا. وہ کہتے تھے کیسے؟ میں کہا سر ذمہ داری کی وجہ سے. ذمہ داری ایک ایسی کوالٹی ہے جو بندے کو بڑا انسان بنا دیتی ہے. ہم بچوں میں ذمہ داری پیدا نہیں کرتے, فاسٹ لمس سے پڑھا لیتے ہیں, موم ڈیڈ وہ بن جاتے ہیں, لیٹسٹ گانے سنتے ہیں, بہترین گاڑیوں میں ہوتے ہیں, سارے ششکی ہوتے ہیں, لیکن رسپانسبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کی اصل ذمہ داریاں جب ان پہ پڑتی ہیں تو ان کا بمبو برداشت نہیں کر سکتا, وہ گر جاتا ہے. رائٹ اراؤنڈ سر. تو سر یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہے میری, جو اس لیے ہے کہ جہاں سے اچھی چیز ملے وہ ضرور سیکھیے, جہاں سے کوئی اچھی چیز ملے وہ ضرور لے لیجیے. مثلا میں نے دیکھا ہے کہ بعض یہ جن گھروں میں ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے نا, ہر ملازم پروٹیکٹر بن جاتا ہے آپ کے گھر کا. دیر از نو نیڈ آف گارڈنگ. کہ اگر آپ نے ان پہ ٹرسٹ کیا, ان پہ انویسٹ کرتے ہیں, ان کو ریگارڈ دیتے ہیں. یاد رکھیے گا, گھر کا ملازم پیسے کا بھوکا نہیں ہوتا, عزت اس سے بڑی چاہیے ہوتی. ہر وہ چیز جو اس کی زندگی میں کمی ہے, اس کمیوں میں سب سے بڑی کمی رسپیکٹ ہے, اس کو کوئی دیتا نہیں. کبھی آپ کسی نہ بڑے انسان کے گھر جائیے گا, پوچھے گا بھی نہیں آپ کو. کبھی آپ کسی چھوٹے انسان کے گھر چلے جائیے گا کیک لے کے, وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی میں کہاں بٹھاؤں اس کو. وہ کیک لائے گا, چیزیں لائے گا, وہ بوتلیں لائے گا, وہ ٹیشو پیپر کیسے پکڑے گا, وہ آگے کہے گا جی کھاؤ پیو تسی. حضور یاد رکھیے گا, آپ نے جب کسی کو آنر دی ہے نا, وہ پھر آپ کے لیے جان مارنے کو تیار. یہ میں نے سیکھا ہے, میں نے لرن کیا ہے کہ کتنا ضروری ہے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بھی رسپیکٹ دینا, کتنا ضروری ہے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو سرو کرنا, کتنا ضروری ہے قدر دینا, ویلیو دینا. یہ میں نے سارا سر یہ غلطیاں چیزیں زمانے سے سیکھی. سوال ہے.